أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. اخلاص عقیدت محبت کے ساتھ ایک دفعہ بلند آواز میں نماز والا درود شریف پڑھے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جس دور پہ نہ ذاتی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نہ ذاتی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسے لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں. اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، اللہ تعالیٰ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی، فضل و کرم کا معاملہ فرمایا. دین کی نسبت پر اللہ نے اپنی دہلیز پر جمع فرمایا. ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں
اللہ اس مجلس کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میری حاضری، آپ حضرات کی حاضری اس رنگ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو مدینے پاک کی حاضری نصیب فرمائے. اللہ میری حاضری، آپ حضرات کی حاضری اس رنگ میں قبول فرمائے، ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے. برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ محرم الحرام کا، نواسہ رسول، جگر گوشے بطول سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر، شیر خدا علی مرتضی کا نور نظر، تمام صحابہ کرام کی محبتوں کا پیکر، کل عالم کے مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مہینے میں شہادت ہوئی. اسی مہینے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی. اسی مہینے میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی. لیکن حسین کی داستان ایسی دردناک داستان ہے کہ 72 آل رسول کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے، 72 سے 82 تک تیر و تلوار کے زخم آئے. حالانکہ ہم جانتے ہیں اہل سنت والجماعت کے یہاں شہداء کی کمی نہیں ہے. شہداء بدر بھی ہے، شہداء احد بھی ہے، شہداء تبوک بھی ہے، شہداء حنین بھی ہے، شہداء مکہ بھی ہے، شہداء مدینہ بھی ہے، شہداء کربلا بھی ہے. میں حرم کی طرف دیکھتا ہوں، مجھے سمیہ کی تڑپتی ہوئی لاش نظر آتی ہے. میں بدر کو پڑھتا ہوں، 14 صحابہ کے تڑپتے ہوئے بدن نظر آتے ہیں. میں احد کی وادی کو دیکھتا ہوں، 72 صحابہ کے تن، 72 صحابہ کے بدن خون میں لال نظر آتے ہیں. میں قرآن کھولتا ہوں، شہید مدینہ عثمان بن عفان کا خون نظر آتا ہے. میں مصلی رسول کو دیکھتا ہوں، مراد مصطفیٰ تڑپتا ہوا نظر آتا ہے. تاندرجہ والوں میں جب کربلا کی داستان پڑھتا ہوں، 72 آل رسول کے سر نیزوں پہ چڑھے نظر آتے، حسین کا خون نظر آتا. اور شہادت مصیبت نہیں ہے، شہادت نعمت ہے. جب بھی دین کے لیے، قرآن کے لیے، اسلام کے لیے، میرے نبی کی شان کے تحفظ کے لیے، ختم نبوت کے لیے مجھے اپنی آپ کو اپنی جان دینے کی نوبت آئے، انشاءاللہ بولو زور سے، ہم اپنی جان دینے کو بھی تیار ہیں انشاءاللہ. شہادت مصیبت نہیں، شہادت نعمت ہے. شہید کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس سے پہلے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. چونٹی کے کاٹنے سے بھی کم تکلیف ہوتی ہے. مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا جلوہ دیکھا، سیف کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ دی. یوسف کا جلوہ، یوسف کا حسن، زیارت پتہ ہی نہ چلا، سیف کی جگہ انگلیاں کٹ گئی. شہید بوقت شہادت جب گلا کٹتا ہے، عرش والے کو دیکھتا ہے، کٹ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. کون حسین؟ پہلے انشاءاللہ کہو، ہم سیرت حسین اپنائیں گے. بولے انشاءاللہ. پیار ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ، کن کن کو پیار بتاؤ؟ ہم سب حسینی ہیں ماشاءاللہ. تو بولے انشاءاللہ ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتاریں گے. بولے انشاءاللہ. کون حسین؟ جن کے ہونٹوں پہ ہمارے نبی نے ہزاروں دفعہ بوسے دیے. کون حسین؟ جس کو نانا چومتا بھی ہے، سونگتا بھی ہے. صحابہ نے پوچھا چومنا سمجھ آتا ہے، سونگنا سمجھ نہیں آتا. میرے نبی نے فرمایا مجھے نوازوں کی زلفوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. کون حسین؟ سر سے لے کر ناف تک حسن حضور جیسے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک حسین حضور جیسے. حضور کی وفات کے بعد صحابہ فرماتے اگر نوازوں کو لائن میں کھڑا کر دیا جائے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے رسول اللہ روزے سے باہر آ گئے. کون حسین؟ دوڑتا ہے حسین، پکڑتے ہیں ابو بکر، بٹھاتے ہیں ران پہ. ابو بکر دیکھ کر مسکرا کر فرماتے ہیں بیٹا مرتضیٰ کا ہے، شکل مصطفیٰ کی ہے. اور ایک مقام بتاؤں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر پہ سواری فرمائی. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے اندر چکر کا
نظر ہے، ہاتھ بھی زمین پہ رکھے ہوئے، گھٹنے بھی زمین پہ رکھے ہوئے، کمر پہ حسین بھی سوار ہے، حسن بھی سوار ہے۔ میرے والو اندازہ لگاؤ، جن کی سواری امام الانبیاء بنے، جن کی سواری حبیب اللہ بنے، جن کی سواری سید القونین بنے، جن کی سواری تاجدار مدینہ بنے، جن کی سواری قاب قوسین کے مقام کا مالک بنے، والضحیٰ جن کے چہرے کا خطاب ہو، واللیل جن کی زلفوں کا خطاب ہو، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کے ذریعے جن کو بشارت دی گئی ہو، السلام علیکہ ایھا النبی کا جنہیں احساس ملا ہو، اللہ نے جن کو اپنا دیدار کرایا، اپنا کلام سنایا، جس محبوب کی اتنی بلند پرواز ہو، اس کی کمر پہ دو شہزادے سوار، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جب یہ منظر دیکھا فرمانے لگے نعم المرکوب مرکوبکما، اور میرے بھتیجو تمہاری سواری کتنی عالی شان سواری ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الراکبان، کیا فرمایا؟ سواری نہ دیکھ سوار بھی تو دیکھ، وہ بھی کتنے عالی شان ہے۔ حسن نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا، حسین نام کسی کا نہیں رکھا گیا، سب سے پہلے حسن پیدا ہوئے، 10 مہینے کے بعد حسین پیدا ہوئے، نام رکھا تھا فاطمہ نے حرب، جنگجو لڑاکو۔ ہمارے نبی کو جو بتلایا گیا نہیں، اس کا نام ہے حسن۔ 10-8 مہینے کے بعد حسین پیدا ہوئے، پوچھا بیٹی کیا نام رکھا؟ کہا حرب، لڑاکو، جنگجو۔ آپ نے فرمایا اس کا نام حسین ہے۔ یہ دو وہ نام ہے جو میرے اللہ نے دنیا والوں سے چھپا کے رکھے تھے، یہ میری بیٹی کے دونوں بیٹوں کے نام رکھے جائیں گے، بڑے کا نام حسن ہے، چھوٹے کا نام حسین ہے۔ اور ایک بات، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے ایک دفعہ ان سے فرمایا تھا کہ حضور کے پاس جاؤ اور میرے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کراؤ۔ مغرب کا ٹائم تھا، حذیفہ بن الیمان حضور کے پاس آئے، آپ کے پیچھے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، پھر آپ نوافل میں وظائف میں لگ گئے حتیٰ کہ عشاء کا ٹائم ہو گیا۔ حذیفہ بن الیمان سوچنے لگے ماں سے وعدہ کیا ہے، دعا بھی کرانی ہے اپنے لیے ماں کے لیے، ابھی ٹائم ملا نہیں، عشاء پڑھائی، عشاء حضور کے پیچھے پڑھی، عشاء کے بعد آپ پھر وظائف میں لگ گئے۔ حذیفہ بن الیمان انتظار میں بیٹھے، پھر جب آپ فارغ ہو کر حجرہ عائشہ کی طرف جانے لگے تو دبے پاؤں حذیفہ پیچھے پیچھے چل دیے، قدموں کی آہٹ سنی، حضور نے پیچھے کی طرف دیکھا، کہاں کون ہے؟ حذیفہ ہے۔ ما حاجتک، کیا کام ہے؟ غفر اللہ لک ولی امک، جا اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے۔ حذیفہ سوچنے لگے جس کام کے لیے آیا تو وہ کام تو حضور نے پہلے ہی سے دعا دے دی۔ بعد میں حضور نے حذیفہ کو پاس بلایا، کہا حذیفہ ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا اور اس نے یہ بشارت سنائی ہے کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اتنی عظمتوں والا حسین، گلشن نبوت کی بہار حسین ہے، دین کا مطلع انوار حسین ہے، دوش مصطفیٰ کا شہسوار حسین ہے، ہمت و عظمت کی تلوار حسین ہے، علی کے دل کا قرار حسین ہے، اہل سنت والجماعت کے دلوں کی دھڑکن حسین ہے، دوش مصطفیٰ کا شہسوار حسین ہے، جس میں مصطفیٰ کی یادگار حسین ہے، عثمان ابن عفان کا پہرے دار حسین ہے۔ کون حسین؟ جس کو نانا چومتا بھی ہے، سنگتا بھی ہے، بولو سبحان اللہ۔ جب حسین پیدا ہوئے فاطمہ نے کہا ابو کو بلاؤ، حضور تشریف لائے۔ فاطمہ نے کہا ابا میری تمنا ہے۔ کہا کیا تمنا ہے؟ کہا کان حسین کا ہو، نام اللہ کا ہو، آواز رسول اللہ کی، آپ اس کے کانوں میں اذان سنائے۔ ہمارے نبی نے گٹی پلائی، تہنیک بھی کی اور اذان بھی سنائی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی بیٹا حسین تیرے کانوں کے اندر اذان کسی عام آدمی نے نہیں دی، تیرے کانوں کے اندر اذان اس نانا نے سنائی ہے جو اپنا ماتھا اللہ کو دکھائے، اللہ قبلہ بدل دیتا ہے۔ بیٹا حسین تیرے کانوں کے اندر اذان اس نانا نے دی ہے جو اپنی انگلی پیالے میں ڈالے، اللہ چشمہ جاری کر دیتا ہے۔ بیٹا حسین تیرے کانوں کے اندر اذان اس نانا نے سنائی ہے، اللہ نے جن کے چہرے کو والضحیٰ کہا، جن کی زلفوں کو واللیل کہا، جن کے دانتوں کو یاسین کہا، جن کے سینے کو علم نشرح کہا، جن کے اخلاق کو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا۔ بیٹا حسین
امام حسین فرماتے میری زندگی کی کوئی نماز ایسی نہیں کہ جس نماز کے بعد میں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی. جمعہ کو مسجد میں آتے ہوں ہمیں حسینی ہوں 2 رکعت پڑھنے والا حسینی بن گیا. ناچ گانوں سے منہ کو ٹھنڈ نہیں پڑے گی. نمازی بنو سمجھ لو حسینی بن گئے. تماشا کرنے والے تماشا دیکھنے والے دونوں ایک ہی صف میں ہیں. اگر نہیں کرتے تو دیکھنا بند کر دو. اس دن مسجد میں آ کے بیٹھو, ایک دن کا اعتکاف بھی کر لو. کسی کے حوصلے کو محمیز نہ دو جو غلط کام کرتا ہو. سالوں سے رسمیں چل رہی ہے جس کا دور دور تک شہادت حسین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. گھر میں سلنڈر کا پیسہ نہیں ہوتا, گھر میں لائٹ بل کا پیسہ نہیں ہوتا. 5 لاکھ روپے اس خرافات میں برباد کر دیتے جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. یہاں بیٹھا ہو ہر بندہ وعدہ کرو انشاءاللہ دیکھیں گے بھی نہیں, بولے انشاءاللہ. ہم کھڑے رہتے ہیں سڑکوں پہ, تبھی تو یہ رسمیں چلتی ہے سالوں سے. وہ جانتے ہیں کہ ہمیں دیکھنے والے بہت سارے کھڑے ہوں گے. اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچا پیار ہے تو قرآن پڑھو, حسین سے پیار ہے تو نماز پڑھو. اور ہمارے نبی نے خود فرمایا پیار. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضور سے کچھ کام تھا, میں آپ کے پاس تشریف لے تھا, رات کا وقت تھا, آپ نے چادر اڑی تھی, میں نے اپنا مقصد بیان کیا. جب میری بات پوری ہوئی میں درمیانے گفتگو دیکھ رہا تھا چادر کے اندر کوئی چیز حرکت کر رہی ہے. جب میری گفتگو مکمل ہوئی, مشکات میں یہ حدیث موجود ہے, تو اسامہ بن زید فرماتے میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ چادر کے اندر کیا ہے؟ آپ نے چادر ہٹائی تو ایک پہلو پر حسن سوار تھے, دوسرے پہلو پر حسین سوار تھے. ہمارے نبی نے فرمایا اسامہ اللہم انی احبہما, یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں, فاحبب من احبہما, تو بھی ان سے پیار کرنا جو میرے نوازوں سے پیار کرے. پیار کسے کہتے ہیں؟ اداؤں سے پیار ہو. ہماری بیوی ہماری بات نہیں سنتی, میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں, بات نہیں مانتی, وہ پیار کیسا ہے؟ ہمارا بیٹا کہتا ہے ابو مجھے آپ سے بہت پیار ہے, ابو کہتا ہے بیٹا یہ پانی پی رہا تھا, مجھے پانی کیوں پی رہا ہوں, آپ خود پی لے. وہ کیسا پیار ہوا؟ بات مانی نہ جائے اس کو پیار نہیں کہتے. حسین سے پیار ہے تو حسین کی بات ماننی ہے. جو کام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وہ ہمیں کرنا ہے, تب جا کر تم پیار کی معراج کو پہنچو گے, ورنہ صرف زبانی جمع خرچ ہے. دعوی نہیں چاہیے, دلیل بتاؤ. 5 وقت کی نماز پڑھو پابندی کے ساتھ, پھر کہو فخر سے آستین چڑھا کر کہ میں حسینی ہوں. ہمارے گھر کا کوئی آدمی ہماری بات نہیں مانتا, پھر کہتا ہے آپ سے بہت پیار ہے, ہم نہیں مانتے, اس کے پیار کو تسلیم نہیں کرتے. اللہ سے پیار ہے تو اللہ کی بات مانو, نبی سے پیار ہے تو نبی کی بات مانو. نبی سے پیار ہے, نبی کی بات سے پیار نہیں ہے. اللہ کو مانتے, اللہ کی نہیں مانتے. رسول اللہ کو مانتے, رسول اللہ کی نہیں مانتے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو مانتے ہیں, ان کی سیرت کو نہیں مانتے, ان کی اداؤں کو نہیں مانتے. کون خواجہ معین الدین چشتی اجمیری؟ راجستھان کی کوٹڑی میں اکیلے آ کر بیٹھے, اللہ کا نام بلند کیا, لوگوں کے دلوں میں سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھائی. جب ان کا انتقال ہوا اجمیر کی گلی سے ان کا جنازہ نکلا, 90 لاکھ کافر کلمہ پڑھ چکا تھا. ہم سے خود اپنا ایمان نہیں سنبھالا جاتا. ولیوں کو مانتے, ولیوں کی نہیں مانتے. حدیث کو مانتے, حدیث کی نہیں مانتے. قرآن کو مانتے, قرآن کی نہیں مانتے. جتنی باتوں سے اللہ نے قرآن میں منع فرمایا ساری سماج میں موجود ہے. جتنے کام غیروں نے کیے وہ سارے ہمارے گھروں میں موجود ہے. برتھ ڈے منانا کون سا اسلام کا طریقہ ہے؟ پیسے بہت ہے, کیک کیوں نہ کاٹے. سالگرہ منانا کون سا اسلام کا طریقہ ہے؟ زندگی کا, اس دیواجی زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا. جو لڑے لڑائے جھگڑے الجھن ہوئی تھی اس کا کفارہ ادا کرنا چاہے, معافی مانگی چاہے, یا اللہ اگلا سال آ جائے, اگلا سال میں ہم اس دیواجی لائف میں داخل ہو رہے, ہماری زندگی میں سکون نازل فرما, رحمتوں کی بارش برسا. سالگرہ مناتے ہیں, ہوٹلوں میں روم بک کیا جاتا ہے, برتھ ڈے منائے جاتے ہیں. کلو واشربو, کھاؤ پیو مزے سے انکار, ولا تسرفو, اسراف فضول خرچی نہ کرو. شادیوں میں نہیں دیکھتے کتنا اسراف ہوتا ہے, ہفتے تک کہاں شادی ہوتی ہے,
ان اعظم النکاح برکتن ایسر مونتن، مشکات میں سب سے بابرکت شادی ہوئے جس میں خرچہ کم ہو. مسجد کی ولا بیٹی میں 100 کا نوٹ نہیں ڈال سکتے، اور اسٹیج بناتے منڈپ میں ہم شامیانہ بناتے بیٹی کی شادی میں 10-10 12-12 لاکھ کا، صرف اتنا سننے کے لیے فلاں حاجی صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی میں منڈپ خوبصورت بنایا. ایک جھوٹی تعریف کے لیے شریعت کے خلاف ہم چلتے ہیں. اتنے ہی پیسے اللہ نے دیے، بہت سارے فلم بتائے اللہ نے، بہت سارے پروگرام کر سکتے ہو جس سے تم ثواب کما سکتے ہو. مستورات سن رہی، مستورات سے نہیں کہوں گا، خرافات میں اپنا پیسہ برباد نہ کرے. ایک وقت آتا ہے شوہر مجبور ہو جاتا ہے، نہیں ہمیں تو سننی پڑتی، وہ چہرہ بگاڑ دیتی، نمک زیادہ ڈال دیتی بریانی میں، الجھن ہے بیچارہ پریشان ہے کیا کرے. خواتین سنتے تو ان سے کہتا ہوں، تم فاطمہ کی بیٹیاں ہو، تم سمیہ کی بیٹیاں ہو، تم عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی بیٹیاں ہو، ارے تم ام حبیبہ کی بیٹیاں ہو، تم ام سلمہ کی بیٹیاں ہو، تم جویریہ کی بیٹیاں ہو، تم میمونہ کی بیٹیاں ہو، ارے تم ام کلثوم کی بیٹیاں ہو، تم رقیہ کی بیٹیاں ہو، تم فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں ہو. یہ ساری بناتے رسول ازواج مطہرات کی ہسٹری اٹھاؤ، بتاؤ کسی ایک بیوی نے ایک بیٹی نے برتھڈے منایا ہو، سالگرہ منائی ہو. تم بڑی ہو یا عائشہ بڑی تھی، تم بڑی ہو یا سمیہ بڑی تھی، تم بڑی ہو یا ام کلثوم بڑی تھی. بیٹی ماں کی بات نہ مانے، ماں اداس ہو جاتی ہے، چہرہ بگاڑ دیتی ہے. تم جس کی بیٹیاں ہو دور دور تک ان تمہارے کاموں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. حسین کی ماں کا نام تھا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جب ماں ایسی ہے تو بیٹے تو ایسے ہی پیدا ہونے. ماں میں کون سی کمی تھی؟ یہ جتنے کتب خانے لائبریریاں پڑی ہوئی ہے، جتنے بڑے بڑے مصنف لیکھک گزرے ہوئے، ان کی کامیابی کے پیچھے 80% رول ان کی ماں کا ہے. 22,000 لشکر جبار کے سامنے اگر میدان کربلا میں حسین ابن علی ڈٹا ہوا ہے تو بے شک یہ فاطمہ بنت محمد کی دودھ کی طاقت تھی. میں ماں سے کہتا ہوں تمہارے بچے کہاں جا رہے ہیں، میں ماں سے کہتا ہوں تمہاری بچیاں کہاں جا رہی ہیں، 11 کے پاس بھاگ رہی ہے. تمہارے بچے 2 بجے گھر پہ آتے ہیں رات کو، نہ ماں کو پتا ہے نہ باپ کو پتا ہے. فون کر کے بتا دیجیے ماں چابی نیچے رکھی ہوئی ہے، کھول کے اندر آ کے سو جانا، دودھ رکھا ہوا ہے گرم کر کے کیسر والا. تو اٹھتا ہے بیٹا 12 بجے دوسرے دن ناشتہ کرے گا، پھر کھانا کھائے گا دوپہر کا 4 بجے، پھر شام کا ناشتہ کرے گا، پھر رات کو کھانا کھائے گا 12:30 1 بجے. کوئی سسٹم ہی نہیں ہے مسلمانوں جینے کا. نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے. اور سناؤ فاطمہ کی کہانی کیسی زندگی گزاری تھی. امام الانبیاء محمود کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لگتے جگر کے گھر تشریف لائے، آواز لگائی، او میری لگتے جگر، او میری نور نظر، میں اندر کو آنا چاہتا ہوں. اندر سے آواز آئی، ابا جان اندر آنے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دے. چادر اندر پھینکی، بعد میں تشریف لے گئے. پوچھا لگتے جگر پہلے چادر کیوں منگوائی؟ فرمانے لگی ابا جان تنگی اتنی ہے، فاقہ اتنا ہے، پورا بدن چھپانے کے لیے گھر میں کپڑا کوئی نہیں. مسلح پہ کھڑی ہوئی، پھر اٹھی پھر گری، پھر اٹھی پھر گری. ہم کیوں بار بار اٹھتی ہے بار بار گر پڑتی ہے؟ کہاں تمہاری بیٹی کا 5 دن کا فاقہ ہے. بھوک کی وجہ سے نڈال کھڑے تھے ابو بکر صدیق. عمر آئے کیوں یہاں کھڑے ہو مسجد نبی کے دروازے پر؟ ہم بھوک نے بے چین کر دیا ہے، 3 دن سے کچھ کھایا نہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضور تشریف لائے، کیوں یہاں کھڑے ہو؟ کہا 3-4 دن کے فاقہ نے مجبور کر دیا، گھر سے نکل کے یہاں کھڑے. کہا آج بھی تمہارے نبی کا 5 دن کا فاقہ ہے. تینوں افراد پر مشتمل یہ قافلہ وہ ایوب انصاری کی دہلیز پر پہنچا. مشکات میں وہ گھر پہ نہیں تھے، وہ پانی بھرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. ان کی بیوی نے دیکھا جن کے گھر میں حضور مہمان آئے ان کی خوشیوں کا عالم کیا ہو سکتا ہے. اندر لے گئے، اتنے میں ابو ایوب انصاری بھی تشریف لائے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے چہرے کو دیکھا، بھوک کے آثار بالکل نمایاں تھے. بکری کا بچہ ذبح کروایا. کہا یا رسول اللہ بعد میں جاتا ہوں خوشہ توڑ کے لاتا ہوں. وہ خوشہ توڑ کے سامنے رکھا جس میں کچی پکی کچھ کھجوریں تھی. کہا
ابھی گوشت پکنے میں تھوڑی دیر لگے گی، وہاں تک آپ یہ دانے تناول فرمائیں. آپ نے 2-4 دانے تناول فرمائے، پھر گوشت تیار ہو کے آ گیا، دسترخوان پہ رکھا گیا، آپ نے روٹی اٹھائی، روٹی پہ ایک گوشت کی بوٹی رکھی، پھر خادم سے کہا جاؤ میرا 4 دن کا فاقہ ہے، میری بیٹی فاطمہ کو دیا ہو، پتہ نہیں اس کا کتنا دنوں کا فاقہ ہوگا. ابو کے ساتھ زندگی گزاری، تب جا کر یہ دین میری تمہاری دہلیز تک دامن تک پہنچا ہوا ہے. یہ میں نبی کی بیٹی کی کہانی سنا رہا ہوں، جس نبی کے صدقے میں مجھے اور آپ کو ایمان ملا. ہمیں مستی سوچتی ہے، ہم نے دین کو مذاق بنا کے رکھا ہے. بیاج کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، حرام خوری کرتے، 2 بجے تک نوجوان نچنیوں کے ناچ دیکھتے، انسٹاگرام فیس بک پہ اجنبی لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے، لوگوں کی ماں اور بہنوں کو گندی نظروں سے دیکھتے، کالج اور اسکول کے گیٹ پر کھڑے ہو کر اپنی نظروں کا زنا کرتے. ہمارے گھر کی لڑکیوں کا آدھا دن سنیپ چیٹ میں جاتا ہے، آدھا دن انسٹاگرام میں جاتا ہے، آدھا دن ویڈیو اپلوڈ کرنے میں جاتا ہے. 4-5 سال کے ہمارے گھر کے بچے جب تک ان کو موبائل نہ دکھایا جائے وہاں تک یہ کھانا نہیں کھاتے. گھروں کی فضا بنی ہوئی ہے، معصوم بچہ جو ڈائپر پہنا ہوا ہے، جس کو ڈھنگ کا پاخانہ کرتے نہیں آتا، اس کو جب تک شارٹ ویڈیو نہ دکھائی جائے وہاں تک وہ بچہ کھانا نہیں کھاتا. ماں نے باپ نے عادت ہی ایسی ڈالی ہے. باپ خود سیریل دیکھتے دیکھتے کھانا کھاتا ہے، ماں خود ڈرامہ دیکھتی دیکھتی کھانا کھاتی ہے، تو یہ اثر آپ بچوں میں تو آنا ہی ہے. 15 منٹ کھانے میں ٹیلی ویژن بند نہیں ہوتا، 15 منٹ کھانے میں موبائل ساتھ میں نہیں رکھ سکتے. حیا کیسی تھی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کے اندر ہر مہینے چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ جاتی. عید کا چاند آیا چھت پہ نہیں گئی. ہمارے نبی نے پوچھا تو چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ نہیں گئی؟ اب بڑا چاند ہے، کئی اجنبی چھتوں پہ چڑھے ہوں گے، میرا ایمان اجازت نہیں دیتا میری اور اجنبی کی نظر چاند پہ اکٹھی ہو جائے. چہرے پہ نہیں، چاند پہ. ہماری شادیاں دیکھو شیطان شرما ہے، شادی ویسٹرن بنی ہوئی ہے، پہلے سے بکنگ ہوتا ہے، گیٹ نمبر 3 پہ ملیں گے. مشکات میں مرد کی خوشبو ایسی ہو جس میں بو ہو رنگ نہ ہو، سنو، اور عورت کی خوشبو ایسی ہو جس میں رنگ ہو بو نہ ہو. یہاں معاملہ الٹا ہے. عورت کا وظیفہ نہیں پرفیوم لگانا، عورت کا وظیفہ نہیں خوشبو لگانا، عورت کے لیے حرام ہے کیونکہ اس سے مرد مائل ہوتے اس کی طرف کھینچتے رہے. مرد کی آنکھوں کا زینہ کا یہ ذریعہ بن گئی، حرام ہے. ہمارے گھر کی مستورات پرفیوم لگاتی ہے، کس نے اجازت دی؟ تم لا کے دیتے ہو، مت لا کے دو، ذریعہ مت بنو، جہنم کا ایندھن اپنے آپ کو مت بناؤ. حیا کیسی تھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگی اگر میرا انتقال دین میں ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیوں؟ فاطمہ فرمانے لگی ساری زندگی اجنبی کی میرے اوپر نظر نہیں پڑی، میرا ایمان اجازت نہیں دیتا میرے مرنے کے بعد اجنبی کی میرے جنازے پر بھی نظر پڑ جائے. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، پلسرات بچھی ہوئی ہوں گی، 500 سال کی چڑھائی، 500 سال کی برابری، 500 سال کی اترائی، 1500 سال کا سفر، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز. انبیاء گزریں گے، رسول گزریں گے، صحابہ گزریں گے، اولیاء کتب ابدال گزریں گے. جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گزرنے کی باری آئے گی، ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء غضوا ابصارکم، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، او داتا گنج بخش اجمیری، او مجدد الفسانی، او پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی، سارے کے سارے اپنی نظریں نیچی کر لو، محمد مصطفیٰ کی بیٹی پلسرا سے گزرنے والی ہے. ہماری بیٹی بڑی ہے، نبی کی بیٹی بڑی، بولو ہماری بیٹی بڑی، نبی کی بیٹی
وہاں کوئی لحاظ نہیں. اللہ میرے اور آپ کے لیے پل صراط سے گزرنا آسان بنا ہے. سارے نظریں نیچی کر لو. 9 بجے مصطفیٰ کی بیٹی پل صراط سے گزر رہی. حیا ایسی تھی. نوجوانوں سے کہوں گا یہاں سرما لگاؤ حیا کا. یہاں سے پروگرام چلتا ہے زنا کا. یہ پہلی سیڑھی ہے. یہ حوالہ ہو جائے نا سارا سسٹم بگڑ جاتا ہے. علامہ یافعی نے روض الریاحین کے اندر ایک قصہ لکھا ہے. نوجوان تھا, کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا, بہت خوبصورت تھا, لیکن صرف چہرے کا خوبصورت نہیں تھا, دل کا بھی بڑا خوبصورت تھا. ایک عورت آئی, اس نے اس نوجوان کی طرف دیکھا تو اس کو اس سے عشق ہو گیا. نظر سے نظر ٹکرائی, محبت کی مینار کھڑی ہو گئی. جیسے آج بھی ہوتا ہے بہت سارے لڈو, میں تیرے لیے یہ کر سکتا ہوں, یہ کر سکتا ہوں, تو بول آسمان سے تارے توڑ کے اب بھی نانا کے گھر سے سیڑھی منگواتا ہوں, حالانکہ مکھی بھی نہیں مار سکتا ہے نا. فرضی عشقوں میں کیسے بھاگ جاتے ہیں. جب نشہ اترتا ہے نا, اس کے پاس کوئی راہ نہیں ہوتی, نہ آگے جا سکتا ہے نہ واپس گھر آ سکتا ہے. کتنے پنکھوں پہ لٹک جاتے ہیں, کتنے ریل کی پٹری پہ کٹ جاتے ہیں. ایک قصہ ہے, روزانہ آتے میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہوں گے. جو رشتہ باپ کا ہے نا ماں کا ہے, اس میں خوش رہو. وہ سارے رشتے کی نوک پلک دیکھ کر جانچ کر وہ تمہارے لیے رشتہ فکس کر دے. تو اس عورت نے جب اس نوجوان کو دیکھا تو اسے عشق ہو گیا. اس نے ضرورت سے زیادہ کپڑے خریدے. اس کی نیت میں فساد آیا. اس نے پھر مالی کی دکان سے کہا میری بیٹی گوجر ہو گئی ہے, میرے بازو میں اتنا زور نہیں اس کو اٹھا سکو, آپ اس نوجوان کو میرے ہمراہ کر دیتے, میری دہلیز تک چھوڑ دے. مالی کی دکان اس کی نیت سے واقف نہ ہو سکا. اس نوجوان کو اس کے ساتھ کر دیا. وہ گھر گیا. اس عورت نے سارے دروازے مقفل کر دیے, حیا سے اس لباس بھی پھینک دیا اور اس کو دعوت زنا دی. وہ صرف چہرے کا اجلا نہیں تھا, من کا بھی بڑا خوبصورت تھا. اس نے کہا انی اخاف اللہ, میں یہ بدکاری نہیں کر سکتا, مجھے میرے رب کا خوف آتا ہے. اس نے اپنی خواہش پوری کرانے کا پورا زور لگایا. نوجوان سوچنے لگا چلو اب تک تو بچا آ رہا ہوں, کہیں ایسا ہوں اس کے ہتھ کنڈے میں پھنس جاؤں. اس نے کہا مجھے واش روم جانا ہے. راستہ بتایا, اندر گیا, پائخانہ کیا, سارا پاخانہ اپنے جسم پر مل دیا. باہر آیا, اس کے بدن سے بدبو پھوٹنے لگی. اس عورت کا سارا نشہ اتر گیا. اس نے کہا دروازے کھول دو, یہ تو کوئی پاگل دیوانہ لگتا ہے. اس عورت کی دہلیز کو پھلانگتے ہوئے وہ دل ہی دل میں کہنے لگا مالک میرا تن تو گندا ہو گیا لیکن میرا من تو اجلا رہا. کائنات کا بہترین جوان ہوئے جو جنسی خواہش سے محفوظ ہو, اس کا نام دم مغیرہ. باہر ایک نہر تھی, وہاں اس نے غسل کیا. جب تک وہ زندہ رہا اس کے بدن سے مشک عنبر کی خوشبو آتی تھی. اس کا نام ہی پڑ گیا مغیرہ مشکی. جب اس کا انتقال ہوا, قبر کی جس مٹی میں اس کی تدفین ہوئی, اس کی قبر کی مٹی سے بھی مشک عنبر کی خوشبو آتی تھی. میرے رب نے یہ پیغام سنایا کہ یہاں وہ بندہ سویا ہوا ہے جس نے اپنے قدموں میں بچھی ہوئی حسن کی پیشکش کو مسترد کر دیا تھا, اور اس نے کہا تھا انی اخاف اللہ, کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا, مجھے میرے رب کا خوف آتا ہے. اگر کوئی حق تلک کہنے والی مل بھی جائے نا تو انی اخاف اللہ کہہ کے سنت یوسفی کو زندہ کر دینا. جیسی حیاتی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دور دور تک ہمارا سماج اس سے کوڑا ہے, دور دور تک نظر نہیں آتی. خاص طور پر کہوں گا نوجوانوں سے, موبائل کا غلط استعمال مت کرو. اس دور کا سب سے بڑا فتنہ موبائل ہے. آدھا ٹائم ریل بنانے میں اور سٹوریاں پڑھنے میں جاتا ہے تمہارا. تم قرآن نہیں پڑھتے, تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے. مرے ہوئے ماں باپ کے لیے سالے ثواب کرنے کا, ارے ایک دن 24 گھنٹے میں 3 دفعہ قل اللہ نہیں پڑھ سکتے. جس ماں نے باپ نے کتنی تکلیف اٹھا کے تمہیں پروان چڑھایا. بڑے مرے ہوئے مرحوم ماں باپ کے لیے 5 منٹ کا ٹائم نہیں سورہ یاسین کا تحفہ بھیجنے کا. جن کے ماں باپ زندہ ہے اللہ سلامت رکھے, فوت ہو گئے بولو انشاءاللہ ہم تو روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھ کے ان کو ہدیہ بھیجیں گے, بولو انشاءاللہ. ماں زندہ ہے قدر کرو, باپ زندہ ہے قدر کرو. اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو, جیسے نانا نے تربیت کی تھی حسین کی. ہمارا بچہ نانی کی گود میں کھیلے گا, ہمارا بچہ دادا کی گود میں کھیلے گا, ہمارا بچہ موسی کی گود میں کھیلے گا, ہمارا بچہ ابا کی گود میں کھیلے گا, ہمارا بچہ اماں کی گود میں کھیلے گا. حسین وہ جوان ہے جو کالی کملی والے کی گود میں کھیلا کرتا تھا. اس کی عظمتوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے. بحرین سے جڑے آئے تھے فاروق اعظم کی زمانے میں, تقسیم کیا, حسنین کو نہیں دیا, تو وہ دونوں دیکھ رہے,
فاروق اعظم فرمانے لگے اس طرح ناراضگی کی نظر سے نہ دیکھو، اصل بات یہ کہ ان جتنے کپڑے ہیں نا تمہاری شان شان کوئی کپڑا ہی نہیں ہے، میں نے خط لکھ دیا ہے بحرین کے گورنر کو، عالی شان کپڑے منگوائے تمہیں پہناؤں گا۔ مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، مقام دیکھو، سب کو 500 دیا، فاروق اور حسنین کو 1000 درہم دیے۔ تو کسی صحابی نے کہہ دیا بدر میں ہم تھے، احد میں ہم تھے، ہم غازی ہیں، مجاہد ہیں، یہ تو بچے تھے ابھی بھی شانے ہوئے ہیں، ہمیں 500 انہیں 1000۔ فاروق اعظم نے ڈانٹ پلائی، خبردار ان کی برابری کا خیال مت کرنا، تمہارا ابا کیا ہے، تمہارا نانا کون ہے، ان کا نانا کون ہے، تمہاری اماں کون ہے، ان کی اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، خبردار برابری کا مقابلہ مت کرنا۔ پھر وہ وقت آیا، یہودیوں نے نفاق پھیلایا، مدینہ منورہ میں جنگ و جدل کرایا، کوفہ سے بے انتہا خط آئے، آپ یہاں تشریف لے آئے، مدینے سے نکلے مکہ تک، مکہ میں ابو بکر کا نواسا عبداللہ ابن زبیر کو بیت اللہ میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا تھا کہ آپ وہاں جاؤ اور حالات دیکھ کے آؤ۔ وہاں انہوں نے جا کے اعلان کیا میں حسین کی طرف سے آیا ہوں، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، سمجھ لو تمہاری حسین کے ہاتھوں پر بیعت ہو گئی۔ مولانا آزاد مرحوم نے لکھا ہے اتنے لوگوں نے لبیک کہا، اتنے لوگوں نے استقبال کیا، 40,000 لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ جب وفاقی گورنمنٹ نے یہ منظر دیکھا، ابن زیاد کی حکومت نے دولت کا دروازہ کھول دیا۔ جب پیسہ آیا، نہ پیسہ، نہ بیعت یاد رہی، نہ حسین یاد رہا، نہ مسلم ابن عقیل سے کیا ہوا وعدہ یاد رہا۔ اور میں کہتا ہوں نا، پیسہ ایسی چیز ہے اچھوں کا ایمان برباد کر دیتا ہے، کچھ یاد نہیں رہتا۔ پیسہ فتنہ ہے، کب؟ جب اس کا استعمال غلط ہو۔ پیسوں سے اچھے کام بھی ہو سکتے ہو، عمرہ میں بھی جا سکتے ہو، حج میں بھی جا سکتے ہو، امام مؤذن کو بھی بھیج سکتے ہو، بیواؤں کی شادیاں بھی کرا سکتے ہو، اچھا کام مسجد بنا سکتے ہو، مدرسے میں فنڈ دے سکتے ہو، بورنگ کا کام کر سکتے ہو، کتنے رفاہی کام میں تم اپنا پیسہ لگا سکتے ہو۔ ہاں، غلط پیسہ کا غلط یوز استعمال اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پکڑ کرے گا۔ جتنا غلط انگریز یہود نصرانی سسٹم ہے، بولو انشاءاللہ ہم اپنے گھروں کو اس سے بچائیں گے، انشاءاللہ ہم بھی بچیں گے، اپنے نسلوں کو بھی بچائیں گے۔ تب پیسہ تمہارے لیے وبال نہیں ہے، تمہارا پیسہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ ورنہ پیسہ فتنہ تب بنتا ہے جب اس کا استعمال غلط ہو۔ جب پیسہ آیا، عقیدت گئی، وعدہ بھی گیا، بھول گئے۔ مولانا آزاد مرحوم نے لکھا ہے مسلم ابن عقیل کے پیچھے ظہر کی نماز میں 40,000 آدمی تھے، عصر کی نماز میں 18,000 آدمی تھے، مغرب کی نماز کی جب نیت بندی 500 تھے، سلام پھیرا ایک نہیں، سامنے مال کے پیچھے بھاگ گئے، 40,000 ایک بھی نہیں۔ مسلم ابن عقیل کوفہ کے بازار گلی کوچوں میں تنہا اکیلے چکر کاٹنے لگے، تھک کر ایک بوڑھی عورت کی دہلیز پر بیٹھ گئے، نبوت کی خوشبو محسوس کرتی ہے، وہ عورت اندر سے تشریف لاتی ہے، دروازہ کھول کے دیکھتی ہے، خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا ہے، پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں، میں حسین کی طرف سے آیا ہوں، مسلم ابن عقیل میرا نام ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی آپ اندر تشریف لے آئیے۔ وہ مسلم ابن عقیل فرمانے لگے مجھے اندر نہ بلاؤ، تمہارا بھی حال خطرناک بن جائے گا۔ وہ بڑھیا کہنے لگی سارا گھرانہ پہلے اپنی گردن کٹائے گا، پھر تمہارے قریب کوئی آئے گا۔ اندر کھانا کھلایا، اکرام کیا، استقبال کیا۔ CID والوں نے جانچ کی، کسی مخبری نے خبر دے دی، تو وہاں چھپے ہوئے مسلم ابن عقیل کسی بڑھیا کے گھر میں۔ غداروں کی نہ اس وقت کمی تھی نہ آج کمی ہے نا، جاسوسی کرنا، مخبری کرنا اپنوں کی۔ چند ٹکور پیسوں کی وجہ سے کتنے لوگ آج بھی جیلوں میں پڑے ہوئے، پیسہ تو دوسرا ہی دن ختم ہو گیا۔ قوم کا غدار اسلام کا غدار ہے، چند پیسوں کی وجہ سے اپنا ضمیر بیچ دیتے، ایمان بیچ دیتے۔ بڑھیا کو پکڑ کے ابن زیاد کے سامنے لایا گیا۔ ابن زیاد نے کہا میں نے بتایا نہیں تھا اگر کوئی دیکھ لے تو خبر دینی ہے؟ کہا میرا ایمان اجازت نہیں دیتا کہ باغ محمد کا پھول توڑ کے تیرے قدموں میں گرا دوں۔ کہا جانتے ہو اس کی سزا موت ہے؟ کہا یہ موت نہیں، یہ حیات ہے، جسے تو فنا سمجھتا ہے یہ فنا نہیں، یہ بقا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے تمہاری نظر میں مردہ ہو سکتے، یہ مردہ نہیں ہے، ہماری نظر میں زندہ ہے، کھلایا بھی جاتا ہے، پلایا بھی جاتا ہے۔ پھر مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے لایا گیا، تیروں کی بوچھار ہوئی،
خاندان نبوت کا سپاہی کبھی ہتھیار نہیں ڈالتا ہے. مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا. جب مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا, بخاری شریف میں موجود ہے. پھر سے میں کہتا ہوں, جب بھی اسلام کے لیے ضرورت پڑے گی انشاءاللہ بولو ہم اپنی جان دینے کو تیار ہیں. میرے نبی کا فرمان ہے, میری بھی تمنا ہے اللہ کے راستے میں 100 دفعہ شہید کیا جاؤں, 100 دفعہ زندہ کیا جاؤں, مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں, مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں, مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں. کسی صحابی کا قصہ سنا ہوگا, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت آخر آیا, چاروں طرف صحابہ کرام بیٹھے ہوئے, قرآن کریم کی تلاوت چل رہی ہے. معاذ بن جبل نے رونا شروع کر دیا. کسی صحابی نے کہا معاذ موت کے ڈر سے رونے لگ گئے ہو, کہا موت سے کیا گھبرانا, موت تو اٹل حقیقت ہے. کہا معاذ پھر تو کیوں رو رہا ہے؟ معاذ بن جبل فرمانے لگے میری تمنا پوری نہ ہوئی, میری آرزو پوری نہ ہوئی. کہا تیری کیا تمنا تھی؟ صحابی رسول فرمانے لگے میری تمنا تھی گرمی کا موسم ہو, رمضان کا مہینہ ہو, میں روزے کی حالت میں ہوں, جہاد فی سبیل اللہ کا حکم آ جائے, میں میدان میں کود پڑتا, کئیوں کو واسطے جہنم کر دیتا, پھر سارے اکٹھے مجھ پر ٹوٹ پڑتے, کوئی میری ناک کاٹ دیتا, کوئی میری زبان کاٹ دیتا. اللہ کے دربار میں میری پیشی ہوتی, میرا اللہ مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لایا ہے؟ میں کہتا بولوں کیسے, منہ میں زبان نہیں. میرا اللہ مجھ سے پوچھتا معاذ کیا چاہتا ہے, میں اشارہ کر کے کہہ دیتا روزے کی حالت میں آیا ہوں, حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کرنا چاہتا ہوں. یہ صحابہ کی آرزو. ہمارا کیا حال ہے؟ آخری وقت ہے, ڈاکٹر نے کہا 48 گھنٹے جیئیں گے, یہ گولی وہ گولی, یہ ٹیبلٹ یہ سیرپ, اسی میں بکتے بکتے مر جاتے ہیں. آخری وقت ہے, بیٹا ہے ابا کیسے ہوگا, دکان کیسی چلتی ہے, کلمہ پڑھو, دکان ہم چلا لیں گے, سالوں سے ہم بھی تو چلا رہے ہیں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے, شدید بخار ہے. جب لشکر گزرنے لگا میرے کو بھی لے چلو. پھر کہا اگر میں راستے میں مر جاؤں تو مجھے وہیں چھوڑ کے مت چلے جانا, بلکہ میری لاش کو اس میدان میں ڈال دینا جہاں حق و باطل کا مقابلہ چل رہا ہوں. میرے دل کی تمنا ہے کسی مجاہد کا گھوڑا میرے جسم سے گزر جائے, کل قیامت کا دن ہوگا, میں بھی اللہ سے کہوں گا میں بھی میدان کارزار سے اٹھ کے آیا ہوں. جب ابتدا میں حالات ٹھیک تھے, 40,000 لوگوں نے بیعت کی تھی, تو مسلم ابن عقیل نے خط بھیج دیا تھا. پھر بعد میں یہ حالات بنے, مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا گیا. امام حسین جب تشریف لائے سارا منظر الٹا ہوا تھا. امام حسین نے جو خطبہ دیا 22,000 لشکر جرار کے سامنے, وہ خطبہ زمین کو دیا جاتا زمین پھٹ جاتی, آسمان کو دیا جاتا آسمان پھٹ جاتا. منبر پر چڑھے 22,000 لشکر جرار کے سامنے امام حسین نے کہا میں نبی کا نواسا ہوں, فاطمہ الزہرا کا دودھ پینے والا ہوں, علی کی گود میں کھیلنے والا ہوں. لوگوں آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, آج تک میں نے کبھی زنا نہیں کیا, آج تک میں نے کبھی کسی کو ناحق قتل نہیں کیا. اگر میرا آنا پسند نہیں, نمبر 1 تو میں واپس مدینے چلا جاتا ہوں, نمبر 2 یا تو اپنے بادشاہ وقت سے میری ملاقات کرا دو, نمبر 3 یا تو میں کسی سرحد پہ جا کے جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہو جاتا ہوں. 3 آپشن رکھے, یہ تینوں کا ایک ہی جواب دیا یزیدیوں نے, سیلنڈر کر دو. کہا کیا؟ کہا یہیں کھڑے کھڑے حمایت کا اعلان کر دو. امام حسین کہنے لگے نانا کا دیا ہوا سبق, نانا کی دی ہوئی تعلیم کے خلاف کرانا چاہتے ہو, یہ گردن کٹ سکتی ہے لیکن ظالم کے سامنے کبھی جھک نہیں سکتی. ہری ہے شاخ تمنا, ہری ہے شاخ تمنا, مگر جلی تو نہیں, جگر کی آگ دبی تو ہے مگر بجھی تو نہیں. جفا کی تیغ پہ گردن وفا شعاروں کی, جفا کی تیغ پہ گردن وفا شعاروں کی, کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. مسلمان کبھی جھکتا نہیں, جھکتا ہے تو صرف بولو بے شک اللہ کے سامنے جھکتا ہے نا. سجدہ کس کو ہوتا ہے؟ اونچی بولو. تمہارا مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ بگڑی بنانے والا کون؟ زندہ رکھنے والا کون؟ موت دینے والا کون؟ رزق دینے والا کون؟ اولاد دینے والا کون؟ ساری کائنات کا نظام چلانے والا کون؟ اللہ. سجدہ اسی کو ہوتا ہے اور کسی کو نہیں ہوتا.
حالات بالکل مخالف تھے. امام حسین جب آئے نانا کا دیا ہوا بچوں کو یتیم کرایا جا سکتا ہے, عورتوں کو بیوہ کرایا جا سکتا ہے, لیکن ظالم کے سامنے کبھی جھکا نہیں جا سکتا. منظر بانپ لیا, خواتین کو اکٹھا کیا اور اللہ کا قرآن سنایا. فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اگر امام حسین جانتے حیلہ وسیلہ بنا کر نکل جاتے, لیکن امام حسین جانتے تھے اگر آج زبان غلط زبانی سے کام لے لیا جان تو بچ جائیں گی, لیکن میں کل نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا. خیمے میں خواتین کو اکٹھا کر کے اللہ کا قرآن سنایا. او میری زینب, او میرے گھر کی مستورات, او میرے گھر کی خواتین, اللہ کا قرآن بھی سنو, اللہ کا قرآن بھی پڑھو. صبر کا دامن نہ چھوڑنا, قرآن کا دامن نہ چھوڑنا. اگر اس خاندان والوں نے قرآن چھوڑ دیا, قرآن پکڑنے والے کہاں سے آئیں گے؟ ساری رات عبادت میں گزری, صبح میں پھر جنگ شروع ہوئی. مولانا آزاد مرحوم نے لکھا اس میدان کے پاس سے ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ گزر رہی تھی. اکلوتا بیٹا ہے جس کا نام تھا وہاب ابن کلب. جب شور کی آواز آئی تو وہ بیٹا ماں بیٹے سے پوچھنے لگی بیٹا یہ شور کیسا ہے؟ کہاں معروف میں دیکھ کے آتا ہوں. تو بیٹا دوڑتا ہوا گیا اور جب میدان کربلا میں پہنچا جہاں جنگ چل رہی تھی تو وہ حیران ہوا اور واپس آ کے کہنے لگا اماں جان غضب ہو گیا. کہاں کیا ہوا؟ گلشن نبوت کو اجاڑا جا رہا ہے, حسین کے معصوم چھوٹے چھوٹے پھول کو برباد کیا جا رہا ہے, کاٹا جا رہا ہے. تو وہ ماں کہنے لگی بیٹا میں نے تجھے حلال کا جنا وضو کر کر کے دودھ پلایا, اتنا بڑا ظلم دیکھ کر واپس آنے کی فرصت کہاں سے مل گئی؟ ہم سب سے پہلے پیشانی چومتے, اچھا ہوا تو بچ کے آ گیا, چلو آگے چلتے ہیں. ایمان دیکھو, بیٹا بھی بڑا کوئی ایمان والا تھا. کہاں اماں ارادہ تو واپسی کا تھا, ارادہ تو تھا اسی وقت شامل ہو جاتا, لیکن میں شامل ہو جاتا تو یہاں میرے انتظار میں کھڑی رہتی, تجھے بھی پریشان کرنا بھی گوارا نہیں تھا. دراصل ارادہ تو واپسی کا ہے, دراصل میں تو تجھے بتانے آیا ہوں. آج کل تو بچے کہاں جاتے ہیں نا ماں کو بتایا نہیں ہوتا, گھر والی سب جانتی, ماں نہیں جانتی. دعا لو ماں, گھر سے نکلو نا تو آیت الکرسی دم کرا کے نکلو تاکہ اللہ ایکسیڈنٹ سے بچائے. جس کام کے لیے جا رہے ہو نا ماں سے کہہ کے نکلو, ماں کہے گا اللہ میرے بیٹے کا کام آسان کر دے گا. اللہ 2 منٹ کا کام ہوگا, 20 منٹ کا کام ہوگا, ماں کی دعا کا صدقہ 2 منٹ میں وہ کام ختم کرا دے گا. نہ ماں کا عادت ہے نہ ابو کا احترام ہے, سسک کر گھروں میں زندگیاں گزارتے ہیں. ماں کو کام والی سمجھ کے رکھا ہے ہم نے. بیوی موبائل چلاتی ہے, ماں برتن مانج رہی ہے, بیٹا کچھ نہیں کہہ سکتا. ماں کے لیے کوئی چیز خرید کے لانا ہو نا تو بیوی سے پوچھتے کہ امی کے لیے لے لوں. 25 سال تک تو تجھے تیری ماں نے بڑا کیا, تیری بیوی آیا 6 مہینہ نہیں ہوا. اسے سمجھاؤ تو آج میری گھر والی ہے, ایک ٹائم آئے گا تجھے بھی تو ماں بننا ہے. قدموں کے نیچے, ماں کے قدموں کے نیچے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, کیا ہے بولو, ارے بولو زور سے بولو. اپنی جنت بچانی ہے, جہنم کو جہنم میں جانا ہے. ہم سب جنت میں جائیں گے, بولو انشاءاللہ. جانا ہے نا جنت میں انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ. ماں کا ادب کریں گے, ماں کی دعائیں لو. ضروری نہیں ماں رابعہ بصریہ ہو, اپلے تھاپتی ہوئی ماں, لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں, گوبر والے مٹی والے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں یا اللہ میری دعا قبول فرما. اللہ یہ نہیں دیکھتی ہاتھ گندے ہیں, اللہ دیکھتی ہے کسی کی ماں, اللہ اجابت کا سارا دروازہ کھول دیتا ہے. جن کی ماں نہیں ہے ان سے جا کے پوچھو کہ پہلے کتنی چھاؤں میں کھڑے تھے, آج کتنی دھوپ میں کھڑے. یہ ایک دفعہ اللہ دیتا ہے ماں والی نعمت, پھر تم کہیں سے بھی تم ماں سیکنڈ نہیں آ سکتے. باپ چلا گیا, باپ سیکنڈ نہیں آ سکتے. بیوی تم دوسری لا سکتے ہو لیکن ماں باپ نہیں لا سکتے. یہ کوئی بازار میں نہیں بکتی دولت, یہ اللہ ایک دیتا ہے. اور اس کا احساس کب ہوتا ہے جب یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں. امام الانبیاء محمود کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جو اپنی بوڑھی ماں کو دیکھ کے خوش ہوا, میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا, 2 سال تک دودھ پلایا, 9 مہینے تک مجھے پیٹ میں رکھا, آج بھی میری اماں میرے لیے دعائیں مانگتی ہے. ایک نظر میرے نوجوان بھائی ماں کے چہرے پہ تو ڈال دے, تیرے نام اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. جو اپنے ابا کو دیکھ کے خوش ہوا, میں اس کے
دفعہ ماں بلایا نا پتہ ہی نہیں ہوتا ماں بلا رہی ہے، موبائل میں اتنا ویست ہے. باپ سے بات کر رہا ہے، چیٹنگ چل رہی ہے، ارے موبائل رکھ کے باپ سے تمیز سے بیٹھا کرو، بات کر، ٹانگی مت پھیلایا کرو باپ کے سامنے. نوجوانوں سے خاص کہوں گا، یہ جنت کا دروازہ ہے، یہ کھلے گا تو اندر جائیں گے اور پھانپے ماریں گے وہاں. کہا ماں ارادہ تو واپسی کا تھا، دراصل میں تجھے بتانے آیا، کافر جا. وہ بیٹا گیا وہاں بھی اپنے کر، ماں بھی پیچھے پیچھے گئی، دیکھنا چاہتی تھی میرے بیٹے کا کردار کیسا ہے. خیمے میں گئے، وہاں بھی اپنے کر، کہاں خاندان نبوت کا سپاہی ہوں، آپ کا تابعدار ہوں، شرکت کی اجازت چاہتا ہوں. کہاں جاؤ، اجازت ہے. اجازت لی، اندر گئے، میدان چل رہا ہے، جنگ چل رہی ہے، کہیں یزیدیوں کو واصل جہنم کیا. وہ ماں وہاں کھڑی ہے، دیکھ رہی ہے. پھر کسی یزیدی کو موقع مل گیا، ماری زور سے تلوار، گردن دور جا کے پڑی. وہ ماں نے جب دیکھا بیٹے کی گردن کٹ گئی ہے، پسینہ نہیں آیا، دھڑم سے زمین پر نہیں گری، جھولی پھیلائی، آسمان کی طرف دیکھا، کہا مولا میرے بیٹے کی قربانی قبول فرما. وہ یزید گنڈے نے دیکھ لیا اس کی ماں ہے، مزید تکلیف دینے کے لیے وہ کٹا ہوا سر اٹھایا، ماں کی جھولی میں ڈال دیا. وہ ماں کا ایمان دیکھو، اٹھایا، پیار چوما نہیں بلکہ اٹھا کے واپس میدان میں پھینک دیا. اللہ کے نام پہ دینے کے بعد ہم واپس نہیں لیا کرتے. یہ تھا ایمان. اب تو گشت والوں کی بات سننے کو تیار نہیں ہے نا. بیٹے سے کہتے تھے، جا کہتے ابو گھر پہ نہیں. بیٹا بہت ہوشیار ہے، انگلش میڈیم پڑھا ہوا ہے، ابو نے کہا ہے ابو گھر پہ نہیں. جماعت والے اپنی فکر میں آتے ہیں، ان کو کچھ کھانا ہوتا ہے تمہارے گھروں میں نہیں، کچھ بھی کھانا نہیں ہوتا. اپنا وقت نکال کے آتے ہیں کہ معاشرہ جنت کا ٹکڑا بن جائے. کچھ بیٹھ لیا کرو. خواتین سے کہوں گا کچھ گھروں میں تعلیم کر لیا کرو. کروڑوں روپے کے بنگلے جلیں گے، جہنم کا ایندھن مت بناؤ، اس کو خوبصورت بناؤ. سیرت نبوی میں اپنے گھر کی عمارت کو خوبصورت مزین کرو. پتا چلنا جائے کہ یہ عاشق رسول کا مکان ہے، پتا چلنا جائے کہ یہ اللہ والے کا مکان ہے. کہ جتنے بڑی عمر والے بیٹھے ہیں نا کرسیوں پہ، کوئی 75 سال، کوئی 60 سال، کوئی 80 سال، وہ یہ ماحول دیکھتے ہیں نا تو ان کو روح پر کچوکے لگتے ہیں. وہ سوچ رہے ہوں گے وہ ہمارا زمانہ کتنا خوبصورت تھا، مائیں چکی بھی پیستی تھی، محمد کے درود بھی بھیجتی تھی. آج ہمارے گھر کی بہو کیا کر دی ہے، کھانا بھی پکا رہی ہے، گانا بھی بج رہا ہے، جھاڑو بھی دے رہی ہے، گانا بھی بج رہا ہے. یہی کھانا بچوں کے پیٹ میں جاتا ہے، پھر اثرات ویسے ہی آئیں گے جب بنایا ہے اسی طرح. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے اپنی ماں سے کہا تھا، اماں میرا مقام دیکھو. کہا کیا، اتنے لوگ میرے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے. تو ماں مسکرا کے کہنے لگی، جب تو میرے پیٹ میں تھا میں روزانہ 5 پارے تلاوت کیا کرتی تھی، اگر میں وہ 5 پارے تلاوت نہ کرتی بتا تیرے ہاتھ پر بیعت کون کرتا. پھر امام حسین کو گرفتار کیا گیا. امام حسین نے کہا میرے دل کی تمنا ہے میری موت آئے، میرا سر سجدے میں ہو. بولو آمین. اللہ مجھے اور آپ کو سجدے والی موت نصیب فرمائے. کہ سجدے میں نہیں، اور جیسے مریں گے ویسے اٹھیں گے، جیسے مریں گے جیسے جیئیں گے ویسے مریں گے، جیسے مریں گے ویسے اٹھیں گے. یہ ترتیب ہے، یاد رکھنا. سجدے والی زندگی میں جیئیں گے، سجدے میں مریں گے، سجدے میں مریں گے، سجدے سے اٹھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سجدے میں مارے، سجدے سے اٹھائے. بولا آمین انشاءاللہ. ایسی زندگی گزارو سجدے کے بغیر سکون نہ ملے. نماز نہیں چھوڑنا. بولے انشاءاللہ نماز چھوڑیں گے، قرآن پڑھیں گے. بولے انشاءاللہ. نمازی بن گئے، قرآن کے عاشق بن گئے، سمجھ لو تم حسینی بن گئے. شور پسند نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ رہو. ڈھول تماشا پسند نہیں ہے، ڈی جے پسند نہیں ہے. ڈی جے یہ شارٹ ہے. ڈی جے کا مطلب کیا ہے، جہنم. کہاں سے آتا ہے ڈی جے؟ غیر بھی شرماتے ان کا مذہب کیسا ہے. ہم کہتے ہیں نا کبھی ان کا مذہب کیسا ہے، وہ ہمیں کہتے کہ یہ کیسا ہے ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ناچ گانوں سے روح کو ٹھنڈ نہیں پڑے گی. ہمارا بھی یہ جلسہ حسینی جلسہ ہے، لیکن ہم یہاں سے ایک پیغام دے کر جائیں گے اور آپ ایک پیغام لے کر اٹھیں گے کہ ہمیں انشاءاللہ سیرت حسین کو اپنانا ہے. حسین سے پیار ہے تو ادائے حسین سے بھی پیار ہونا چاہیے.
نمازی بنیں گے، قرآن کے عاشق بنیں گے، انشاءاللہ امام حسین کی شفاعت ملیں گے، اللہ مجھے اور آپ کو جنت کا مسافر بنا دے گا۔ جب گردن کٹ گئی امام حسین کی، جلوس نکالے گئے، 72 آل رسول کے سر نیزوں پہ چڑھائے گئے، ایک سرکاری آدمی تھا، ایک خاندان نبوت کا صرف ایک سپاہی زندہ، امام زین العابدین۔ امام زین العابدین کی طرف دیکھ کر وہ سرکاری آدمی نے دیکھ کر کہا، ارے کیا لے کر گئے تھے اور کیا لے کر واپس آئے؟ حکومت چاہیے تھی تمہیں، سب کچھ کٹا کے برباد کر کے آ گئے۔ امام زین العابدین فرمانے لگے، قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ۔ امام زین العابدین فرمانے لگے، جو مقدر میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ آج بھی جیت ہماری ہے، نبوت بھی ہماری، امامت بھی ہماری، شہادت بھی ہماری۔ ارے تو اتنا بتا اذان ہوئی کہ نہیں؟ کہا نہیں، ابھی میں جا کے اذان دوں گا۔ امام زین العابدین فرمانے لگے، حکومت تیری، دولت تیری، لشکر تیرا، فوج تیری، طاقت تیری، دولت تیری، سب کچھ تیرا، اگر تیری اذان میں آج بھی میرے نانا کا نام آتا ہے، جیت ہماری ہے۔ سب کچھ تمہارا ہے، کہ تمہاری اذان میں میرے نانا کا نام کیوں؟ آج بھی اگر تمہاری اذان میں میرے نانا کا نام آتا ہے تو جیت ہماری ہے، ہار ہماری نہیں ہے۔ کتنا بڑا خاندان گیا تھا، خواتین روتی روتی آئی، گنبد خضرا کے سامنے زینب کھڑی ہو کے کہنے لگی، یا رسول اللہ کتنا بڑا لشکر لے کے گئے تھے، سارا راہ خدا میں قربان کر کے آئی ہوں۔ جو محافظ قافلہ تھا، زینب نے کنگن اتار کے دے دیے کہ اتنا ہی ہے اور دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بھی بڑا قدردان تھا۔ وہ محافظ قافلہ کہنے لگا، اگر چاندی کا انعام لیا کل ختم، سونا لیا کل ختم، روپیے پیسے لیے کل ختم، لیکن میں اپنا انعام چھوڑوں گا نہیں۔ کہا کیا انعام ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، جب میری روح سیاہی بدکاری اگر مجھے ستائیں گی، وعدہ کرو نانا کے پاس جا کر میری سفارش کروں گی۔ حق کی جماعت تھی، حق کے گھر سے نکلی تھی اور حق کے راستے میں شہید ہو گئی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ شہدائے کربلا کی بچھائی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو نمازی بنائے، قرآن کی محبت نصیب فرمائے، جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، موت آئے اللہ کے توحید، حضور کی محبت، صحابہ کرام کی عظمت، اہل بیت کا احترام ہو، اللہ ایسی سعادت نندی والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما انت اهله، وصل على محمد كما انت اهله، وافعل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفرة۔ مولا کریم ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ گنہگار ہے، مجرم ہے، رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں گناہ کو گناہ سمجھ کر گناہ کیے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے معافی عطا فرما۔ یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، غفار الذنوب ہے۔ یا اللہ علام الغیوب ہے، یا اللہ ستار الغیوب ہے، یا اللہ غفار الذنوب ہے۔ بنی اسرائیل کے 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی تو نے معاف کر دیا تھا۔ ہم تو تیرے حبیب کے امتی ہے، بندے ہیں لیکن تیرے ہی بندے ہیں۔ یا اللہ تو ہم سب کو معافی عطا فرما۔ یا اللہ اس مجمع میں جس کے جتنے رشتہ دار انتقال کر گئے سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، زندوں کی مغفرت فرما، یا اللہ بڑوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جتنے سفید داڑھی والے ہیں اللہ عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرما۔ جن لوگوں کے ماں باپ بقید حیات ہیں اللہ ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شہدائے کربلا کی بچھائی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صبر استقلال کی نعمت سے مالا مال فرما، شکر گزاری کی نعمت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سجدوں کا سرور عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کی تلاوت کا شوق اور جذبہ عطا فرما، اطاعت کی عزت نصیب فرما، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما۔ آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا۔ ہمارے مولانا فیصل صاحب، مولانا یوسف صاحب، دیگر جتنے لوگ اس بزم کو سجانے میں جنہوں نے جس ٹائم کا حصہ لگایا ہے، دامے دیدم میں قدم میں سلطان ہے، اللہ سب کو اپنے خزانے غیب سے بہترین بدلہ عطا فرما۔ جتنے لوگ اپنا وقت فارغ کر کے تیری محبت میں، تیرے نبی کی محبت میں، نبی کے نواسی کی محبت میں تیری دہلیز چوکٹ پر آئے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کی حاضری منظور فرما۔ جو جس لائن سے پریشان ہے، کون کس لائن سے اس مجمع میں دکھی ہے، اللہ ان سے اچھا تو تو جانتا ہے۔
تو آنکھوں کی اشاروں کو بھی دیکھتا ہے، دلوں کی ارادوں کو بھی جانتا ہے، تو لینگویج کا محتاج نہیں ہے، تو زبان کا محتاج نہیں ہے، تو بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ یا اللہ کون کس ارمان لے کر بیٹھا ہے، کون کس لائن سے پریشان ہے، تو جانتا ہے۔ جو بندہ جس لائن سے پریشان ہے سب کی پریشانی کو دور فرما، سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما، جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ ہم نے مانگا ہماری گمان کے مطابق، تو دے تیری شان کے مطابق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔